ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی منسوخی اور پھر فوجی محاصرے کو مسلط کیے ہوئے آج پورے 13 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ فوجی محاصرہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی، غیر آئینی و غیر جمہوری اقدام کے بعد مسلط کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے ہی گھروں میں محصور کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کو پتھر کے دور میں دھکیلا گیا ہے، جس کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کی سب سے بڑی اور کھلی جیل میں تبدیل ہوئی ہے۔ بھارت نے 5 اگست کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر کی جغرافیائی حیثیت اور آبادی کے تناسب کو بدلنے کے لیے اپنی مذموم منصوبوں پر بڑی تیزی سے عمل درآمد شروع کیا ہے۔ RSS کی ایما پر ہٹلر ثانی مودی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر کشمیریوں بالخصوص ہندوؤں کی آباد کاری کے لیے 12.5 لاکھ ڈومیسائل جاری کیے ہیں، جو ایک برس کے عرصے میں جاری کیے جانے والے ڈومیسائل کی ریکارڈ تعداد ہے، جس پر اب بھارت نواز بھی چیخ رہے ہیں۔ گو کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کی موجودگی میں بھارتی اقدامات سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں تعینات بھارتی سفاکوں نے کشمیری عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ گزشتہ 13 ماہ کے عرصے میں بھارتی دہشت گردوں نے 230 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ہزاروں افراد بشمول درجنوں حریت و آزادی پسند رہنما اور کارکن بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں سڑ رہے ہیں۔ 5 اگست کے بعد مواصلاتی نظام معطل اور گلوبل ولیج کے دور میں 4G انٹرنیٹ کی سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ فسائی مودی کا ظلم و جبر اہل کشمیر کو اس تحریک سے دستبردار نہیں کر سکتا، البتہ عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھارتی حکمرانوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی فوجوں کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مہلک پیلٹ گنز کے استعمال سے روکے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ RSS کے مخصوص نظریے کی حامل مودی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو یک طرفہ فیصلے کے طور پر منسوخ کر دیا۔ بعد ازاں عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے پوری ریاست کو ایک جیل خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ تب سے اب تک روزانہ کی بنیاد پر قتل، چھاپوں، نظر بندیوں اور تشدد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 13 ماہ کے دوران ہندوستانی فوجیوں نے خواتین اور بچوں سمیت 230 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ غاصب فوجیوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کی وجہ سے 1400 سے زائد کشمیری زخمی ہوئے۔ حریت قائدین اور کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو پس دیوار زندہ کر دیا گیا۔ گزشتہ سال 5 اگست سے کشمیر میں تیز رفتار انٹرنیٹ پر پابندی عائد ہے، جس وجہ سے لوگ کورونا وبا کے حوالے سے مزید معلومات سے محروم ہیں۔ دوسری جانب بھارتی غاصب حکومت کشمیریوں کی شناخت چھیننا چاہتی ہے، مسلم اکثریتی حیثیت کو تبدیل کرنے کا مذموم ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد مستقبل میں کسی رائے شماری کو متاثر کرنا ہے، لیکن یہ سب بھارت کی خام خیالی ہے۔ کشمیری عوام بھارت کے ان مذموم عزائم کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس صورتحال میں عالمی برادری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیر میں فوجی محاصرہ ختم کرانے میں اپنا اہم اور کلیدی کردار ادا کریں۔